अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, इस वक्त हम पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पे गुज़िश्ता कई हफ़्तों से एहतजाज चल रहा है। यहाँ के जितने भी मेडिकल के लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, वो सब सरापा एहतजाज हैं। वो एहतजाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट ने एक आर्डिनेंस पास किया, MTI सिस्टम हॉस्पिटल में लाया गया, नाफिज किया गया। वो MTI सिस्टम क्या है? ये पहले जो है KPK में नाफिज किया गया, उसके बाद पंजाब में और अब वफाक में। KPK में भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ, वहाँ पे जितने सीनियर्स डॉक्टर्स थे उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद पंजाब में भी अभी एहतजाज जारी है और अब वफाक में भी एहतजाज जारी है क्योंकि यही एक्ट जो है यहाँ पे भी नाफिज किया जा रहा है। तो नाजरीन, इसमें मामला क्या है? इसमें दो तीन मामले जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली। एक तो ये कि गरीब आदमी वो अब फ्री इलाज नहीं करा सकता। अमीर आदमी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले जाएंगे, उनके पास पैसे होते हैं, वो अपना इलाज मुफ्त करा लेंगे, लेकिन जो गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल्स में आता था, अपने टेस्ट करवाता था, अपने ऑपरेशन या कोई भी इमरजेंसी उसका मामला था वो हल करवाता था, अब वो उसको भारी फ़ीसें देनी पड़ेंगी, पैसे देने पड़ेंगे, फ्री इलाज नहीं होगा। दूसरा इसमें सबसे बड़ा मामला ये था कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, जो हॉस्पिटल्स के एम्प्लॉयज़ हैं, उनका स्टेटस चेंज हो रहा है, अब वो सरकारी एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम यहाँ पे जो एहतजाज चल रहा है, हम पैरामेडिकल स्टाफ से बात करेंगे, नर्सेज से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे और यहाँ पे जो उनके लीडर्स हैं उनसे बात करेंगे, सीनियर सहाफ़ी से भी बात करेंगे, एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि ये आर्डिनेंस क्या है, ये क्या मामला है और ये कब हल होगा और क्या हुकूमत से इनकी कोई बात हुई, हुकूमत ने कोई अभी तक इस हवाले से कोई पेशरफ्त की। सबसे पहले हम यहाँ पे जो एहतजाज चल रहा है, हम इन लोगों से बात करेंगे कि उनके मुतालबात क्या हैं और उसके बाद बाकी लोगों से। आइए हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पे आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त भी एहतजाज जारी है और कई हफ्तों से ये एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी सिस्टर, क्योंकि यहाँ पे हेड नर्स भी हैं और हमारी केयर करती हैं, हमारे लिए ये लोग पूरा दिन यहाँ पे मरीज़ की खिदमत करते हैं, ये भी सरापा एहतजाज हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामला क्या है, मुतालबात क्या हैं, क्यों हल नहीं हो रहे और आप कब से एहतजाज कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। हमें आज 58 डेज़ हो चुके हैं, हम लोग यहाँ पे बाहर सरापे एहतजाज हैं और हम इस हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो आपने हमारे इदारे को बेच दिया है, जिस तरीके से आप हर इदारे को बेचना आपने शुरू किया हुआ है, आप खुदारा हेल्थ के इदारे को नहीं बेचें, आपने हेल्थ का इदारा बेचा है। इसका असर हमारे आम आवाम पर जाएगा, हमारे गरीब आवाम के ऊपर जाएगा, इसलिए कि वो लोग जो अपना इलाज नहीं कर सकते, पाकिस्तान भर से तमाम सूबों से लोग यहाँ पर आते थे अपना इलाज कराने के लिए, अपनी सर्जरीज कराने के लिए, अपने बीमारों को शिफा दिलवाने के लिए। आपने अगर ये इदारा बेच दिया तो वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग ये सकत नहीं रखते, हमारे बहुत सारे लोग गरीब हैं, वो ये सकत नहीं रखते कि वो शिफा इंटरनेशनल जैसे हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके अपने गरीब मरीज़ों का इलाज करवा सकें। यहाँ 5 रुपये की पर्ची बनती थी, उसके ऊपर तमाम सहूलियात लोगों को फ्री मिलती थी, जो कि ये MTI जो उन्होंने नाफिज किया है, इसके बाद तमाम टेस्ट लोगों को मुफ्त नहीं करवाने पड़ेंगे, बल्कि उनको उनकी पेमेंट देनी पड़ेगी, जो कि हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मजदूर तबका, ये गरीब आवाम, ये कहाँ जाएंगे? मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमने आपको लोगों की पर्चियों पर लिख कर आपको वोटें दिलवाई थी, हमने अपने घरों में भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाए थे और आपको इलेक्ट किया था, आपको सिलेक्ट किया था। खुदारा हमारे इदारे को ना बेचें और हमें मजबूर मत करें कि हम रोडों के ऊपर आएँ। एक तो आपने बताया कि बड़ा मसला है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा। इसके अलावा इस एक्ट में और क्या है, और क्या ऐसी पेचीदगियाँ हैं जिसके लिए आप एहतजाज कर रहे हैं? इस एक्ट के अंदर जो हमारे सिविल सर्वेंट्स के राइट्स हैं वो उनको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब अगर हमारा कोई हम इतने अरसे से, मेरी सर्विस 18 साल है, जिन लोगों की 36 साल सर्विस है उनको भी इन्होंने वहाँ से इदारे से बेदखल एक किस्म का कर दिया। उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको किसी किस्म की सहूलत नहीं मिलेगी, मतलब उनके सिविल सर्वेंट राइट्स को गज़ब कर दिया गया है। आप बताएं कि हुकूमत से अभी तक कोई मुज़ाकरात हुए और अगर ये एहतजाज इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक तो कोई पेशरफ नहीं हुई, तो आगे का लाई अमल क्या है? देखें, हमें यहाँ पे 60 दिन तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, हम ये एहतजाज कर रहे हैं MTI एक्ट के ख़िलाफ़। हुकूमत जो 136 और 140 दिन के धरने से आई थी, वो इसी चीज़ को जो हम अपना राइट मांग रहे हैं, सिविल राइट्स हैं, उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो वो ये कहती है कि हम स्ट्राइक करें,
ایسا نہیں ہے عمران صاحب، جب آپ نے اسٹرائک کی تھی آپ نے بھی کہا تھا کہ میں عوام کے حقوق کے لیے یہ دھرنا دے رہا ہوں، اپنا رائٹ مانگ رہا ہوں، اپنا حق مانگ رہا ہوں، تو ہم بھی اسٹرائکر نہیں ہیں، ہم خدمت کرنے والے ہیں۔ ہم نے سفید یونیفارم اس لیے پہنا ہے، ہم نے اوتھ لیا ہے کہ ہم اپنی عوام کا، اپنے ملک کی خدمت کریں گے، اور ہم اپنی عوام کو اپنے ملک کی خدمت کووڈ-19 میں کر رہے ہیں۔ آج بھی 60 دن ہو گئے ہمارا دھرنا جاری ہے، لیکن ہم نے نہ اپنی ووٹ چھوڑی ہیں نہ اپنی او پی ڈیز چھوڑی ہیں۔ او پی ڈیز گورنمنٹ نے خود بند کی ہے، ہمارا او پی ڈیز میں پیشنٹ جو نہیں دیکھے جا رہے وہ ان کی اپنے ہی غفلت ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اپنی ایمرجنسی، اپنے کووڈ، اپنا او ٹی، اپنے آئی سی یوز اور اپنے وارڈ اسی طرح دیکھ رہے ہیں، ہم اسٹرائکر نہیں ہیں۔ ہمارا وزیر اعظم سے یہی التجا ہے کہ وہ ہماری بات کو سنیں۔ پیمز ایک فلاحی ادارہ ہے جو جاپان نے پیمز کو گفٹ کے طور پہ دیا جائے، اور گفٹ کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اس کو سیل آؤٹ نہیں کیا جاتا۔ اس میں کیا ہوگا، بورڈ آف گورنرز یا ہم کارپوریٹ باڈی ہو جائیں گے، اور 4 وہ لوگوں کے ہاتھ میں، بزنس مین کے ہاتھوں میں یہ پیمز کو نہ دے جو ہیلتھ سے ریلیٹ نہیں کرتے۔ وہ ہمیں اور ہمارے مسائل کو کیا سمجھیں گے، وہ پیشنٹس کو کیا سمجھیں گے۔ اور ایک اور بڑی بات، اس کارپوریٹ باڈی ہونے میں یہ ہوگا کہ وہ ہماری سیلریز کو یہیں سے جنریٹ ہوگی، پیمز کی جتنی رینویشن سب کچھ ہوگا وہ وہیں سے جنریٹ ہوگی، اور اپنا پروفٹ بھی وہ یہیں سے جنریٹ کریں گے۔ تو یہاں آنے والا کون ہے؟ مریض۔ تو مریض ہی وہ وکٹم بنے گا جس سے پیسے جنریٹ ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکتا ہے کہ یہ وہ تمام نرسز ہیں، ہماری بہنیں، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو یہ ہماری بڑی خدمت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن آج یہ سراپا احتجاج ہیں۔ اس کی کیا وجہ، ہم انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور کئی ہفتوں سے بلکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ آج 59 ڈیز ہو گئے ہمارا پیمز کو پرائیویٹ کر دیا ہے۔ ایم ٹی آئی جو ہے نامنظور، ایم ٹی آئی نامنظور، 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 ایم ٹی آئی نامنظور، نامنظور، نامنظور۔ ایم ٹی آئی نامنظور۔ معاملہ کیا آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ؟ کئی ہفتوں سے آپ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ معاملہ غمگیر ہے اور معاملہ زندگیوں کا ہے، اور ایک زندگی نہیں ہے، یہ پاکستان ہمارے وطن کی عوام کی زندگیوں کا سوال ہے۔ غریب عوام کی زندگی اس وقت کشمکش میں ہے۔ ڈیفینیٹ سی بات ہے، جب ایک بندہ اس پاکستان سے، دنیا بھر سے یہاں سے آتا ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، علاج کے لیے، تو جب اس کو یہاں سے علاج کی سہولت نہیں ملے گی تو اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ آج پاکستانی عوام کی، اسلام آباد کے 20 لاکھ عوام کی زندگیوں کا سوال ہے، اور حکومت پاکستان نے پیمز جو ایک گفٹڈ چیز ہے، ایک گفٹ ہے جاپان کی طرف سے، یہ پاکستان کی غریب عوام کو ایک تحفہ دیا گیا ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے اس تحفے کے اوپر کاروبار کرنا چاہتی ہے۔ اس زیادتی اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، اور کیے رکھیں گے آواز کو بلند، اور جب ہم سب کی آواز مل جائے گی اور وہ للکار بنے گی تو میرا ایمان ہے، ہماری امید ہے، یقین ہے کہ ہماری للکار عوام کی در و دیوار کو ہلا کے رکھ دے گی۔ ایم ٹی آئی نامنظور، ایم ٹی آئی نامنظور۔ بہت شکریہ ناظرین، گفتگو سنی آپ نے۔ یہ ہماری سسٹرز ہیں، نرسز سٹاف ہے جو بڑی خدمت کرتے ہیں ہمارے لیے۔ آپ نے سنا کہ یہ کتنے غصے میں ہیں، دکھ میں ہیں۔ ہمیں 2 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں نے، حکام بالا نے ہم سے کوئی کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پیمز کی نجکاری جو ہے ہمیں منظور نہیں ہے۔ ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ غریب عوام کا بھی حق مانگ رہے ہیں۔ جو پرچی ہم یہاں پہ 5 روپے کی بناتے تھے، وہ پرچی اب 100 روپے کی بنا کرے گی۔ جو ایکس رے ہم فری میں کرتے تھے وہ اب 500,000 روپے میں، جو مطلب پرائیویٹائز سیکٹر میں ہوتا ہے، سیم یہیں پہ یہ سلسلہ چلے گا۔ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ علاج جو فری دیا جائے غریب لوگوں کو۔ اس وقت بالکل پابند ہے، آئین پاکستان کے آئین کے تحت یہ پابند ہیں کہ ایک عام آدمی، غریب آدمی کو مفت علاج دیا جائے۔ جی بالکل، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ جیسے آپ نے بتایا، دکھ کی بات یہ کہ انہوں نے ایک ایم ٹی آئی کا ایسا کالا قانون جو اس سے پہلے انہوں نے کے پی کے میں نافذ کیا، وہاں بری طرح فلاب ہوا ہے۔ پنجاب میں بھی ابھی نفاذ کی طرف جا رہے ہیں، پورا ہیلتھ کمیونٹی کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، روڈوں پہ ہیں، اس لیے کہ اس ایم ٹی آئی کے نفاذ سے عوام کے جیبوں سے پیسے نکال کے اس کو جب باڈی کارپوریٹ بنائیں گے تو ظاہر ہے غریب لوگ کدھر جائیں گے؟ انکم جنریٹ کریں گے غریب لوگوں سے۔ اس وقت مہنگائی کے دلدل میں لوگ کس طرح
بری طرح پھنس چکے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کی جانیں لے رہے ہیں, اس لیے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں وہ اپنا ہم خود حیران ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی میں وہ اپنا علاج مہنگا کیسے خریدیں گے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ارشد خان صاحب موجود ہیں جو آل پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف کے جنرل سیکرٹری ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت بھی احتجاج چل رہا ہے, آپ کے مطالبات کیوں نہیں منظور ہو رہے اور حکومت سے ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیں جی, جہاں تک مطالبات کی بات ہے تو بارہا ٹیبل پہ جو حکومتی وزراء اور مشیر ہیں وہ اس بات کو پہلے تو نہیں مان رہے تھے, لیکن جب انہیں ہم نے بتایا کہ جو یہ آرڈیننس آپ لے کے آئے ہیں اس کی جو پہلی شکل ہے کارپوریٹ باڈی, اس کے تحت اس ادارے کا اسٹیٹس بالکل تبدیل ہو جائے گا, اور آگے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کسی پہ اثر نہیں پڑے گا وہ غلط ہے. جب انہوں نے اس چیز کو دیکھا اور پڑھا اور سمجھا تو واقعی ہمارا موقف درست تھا کہ کارپوریٹ باڈی جو ہے وہ اپنے فنڈ جنریٹ کرے گی, اپنے سسٹم سے چلائے گی, تو یہاں کوئی سرکاری ملازم ایز اے سرکاری ملازم نہیں رہ سکتا اور لوگوں کے لیے فلاحی ادارے کے طور پہ ادارہ کام نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس نے اپنے اخراجات اپنی چیزیں پبلک سے جنریٹ کرنی ہیں. اچھا, آپ کی جو تحریک ہے کیونکہ کئی ہفتوں سے چل رہی ہے احتجاج, تو ابھی تک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, تو آگے کا لائے عمل کیا ہے, پلان کیا ہے؟ دیکھیں, اب تک تو ہم گورنمنٹ کو یہ سمجھانے میں اور اپنا موقف منوانے میں تھے کہ ہمارا موقف حکومت چونکہ نہیں مان رہی تھی, کہہ رہی تھی آپ درست نہیں ہیں, لیکن ہم نے اپنی مکمل کوشش کی حکومت کو منوانے کی. لیکن اگر حکومت اس طرح نہیں مانتی تو پھر ہم اگلا آپشن استعمال کریں گے جس کے اندر ہم اپنی ایمرجنسی کرونا وارڈ اور پھر اس کی صورت میں اگر کسی لوگوں کو جو نقصان پہنچے گا اس کی ذمہ دار ہماری حکومت ہوگی, کیونکہ ہم نے اپنی طرف سے مثبت طریقے سے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کی ہے, اور حکومت کی سرد مہری اب ہمیں اگلے سٹیپ کی طرف لے کے جا رہی ہے, جس کی تمام تر ذمہ داری ڈاکٹر فیصل سلطان اور نوشیروان برقی ان کے اوپر جاتی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے آل پاکستان پیرامیڈیکل سٹاف کے جنرل سیکرٹری کی. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت میرے ساتھ حیدر عباسی صاحب موجود ہیں جو ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے او پی ڈی بھی بند کی ہوئی ہے, 10,000 پیشنٹ ڈیلی آتا ہے, تو مریض کہاں جائے گا؟ احتجاج بھی آپ کریں ایک طریقے سے اور مریض کو بھی ہینڈل کریں. دیکھیں, ہمارے احتجاج کو آج 9 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں. 9 ہفتے سے یہ حکومت کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے, اور میں آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ 9 ہفتے سے فرنٹ لائن ورکرز جنہیں دنیا پوری میں آپ کو پتہ ہے سفید پرچم لہرائے جا رہے ہیں, جن کو سلوٹ کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جن نے قربانیاں دی ہیں, ان کو آپ 9 ہفتے سے وہ سراپا احتجاج ہیں اور حکومت کی کان پہ جون تک نہیں رہیں گی. تو اس میں ایسے میں ہم کیا کریں؟ ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو احتجاج کرنا ہی نہیں چاہتے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ او پی ڈی ہم نے نہیں بند کی تھی, بلکہ او پی ڈی کووڈ کی وجہ سے بند تھی اور وہ ابھی تک بند چلی آ رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ غیر یقینی صورتحال ہے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں, اس کے بعد جو ان کی سیٹ ہے وہ خالی پڑی ہے. جو ایک برائے نام ایک MTI کی کمیٹی بنائی گئی اور BOG وہ نان فنکشنل ہیں, اور اسی وجہ سے اس احتجاج کی آواز جاپان تک پہنچ چکی ہے. جاپان میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے بھی انہوں نے چلڈرن سینٹر یہاں پہ گفٹ کیا تھا, اور ابھی بھی وہ گائنی اور چلڈرن میں جو انٹینسیو کیئر یونٹ ہے اس کی ایکسٹینشن کے لیے وہ ڈونیشن دے رہے تھے. لیکن کچھ دن پہلے انہوں نے ایک لیٹر لکھا, اور اس لیٹر میں انہوں نے لکھا ٹو دا ایگزیکٹو ڈائریکٹر. انہوں نے میڈیکل ڈائریکٹر یا ہاسپٹل ڈائریکٹر کا نام یوز نہیں کیا, کیونکہ وہ گورنمنٹ ہاسپٹل پہ ٹرسٹ کرتے تھے, انہیں پتہ تھا یہاں پہ غریبوں کا علاج ہوتا ہے مفت. تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا کہ ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ انتظامی صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور غیر یقینی صورتحال ہے, تو انہوں نے اس پروجیکٹ کو فی الحال سسپینڈ کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین دہانی کروائیں کہ وہاں اسٹیبلٹی ہے تو ہم دوبارہ اس پروجیکٹ کو شروع کریں گے. اب آپ دیکھیں, یہاں کی آواز جاپان تک پہنچ چکی ہے, انہیں بھی پتہ کہ ہاسپٹل میں مسئلے چل رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم سے ابھی تک کسی نے کوئی نہ مذاکرات کیے ہیں. آپ نے جیسا کہ بتایا کہ یہ آواز جاپان تک پہنچ گئی ہے اور آپ کا احتجاج بھی کئی ہفتوں سے جاری ہے, تو حکومت کیوں نہیں اس پہ کوئی ایکشن لے رہی؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو 9 ہفتے سے ہم احتجاج کریں اور ہم مختلف لوگوں سے جا کے ملتے رہے, ہم نے کوشش کی, چونکہ ہم چاہتے نہیں تھی کووڈ کی سیکنڈ ویو ہے کہ ہم تصادم کی طرف جائیں. حکومت نے پوری کوشش کی کہ تصادم کی طرف جائیں, لیکن ہم نے اس کو پرامن رکھے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو چیز محسوس ہوئی جب ہم ڈاکٹر فیصل سلطان جو کہ مشیر صحت ہیں ان سے ملے, ہم منسٹری میں مختلف لوگوں سے ملے, علی امان صاحب سے ملے, شیخ رشید صاحب سے ملے, سب لوگ جو ہیں ہمیں یہ احساس ہوا کہ وہ چاہتے ہیں, انہوں نے ہماری ڈیمانڈ سے ایگری کیا, اور ہمیں ایسے لگا کہ
अगले दिन हमारा मसला हल हो जाएगा। हल क्यों नहीं हुआ अभी तक? मसला जो हल नहीं हुआ, हमें ये एहसास हुआ कि जो अथॉरिटी है वो मशीर सेहत के पास नहीं है, वो वज़ीरों के पास नहीं है, वो यहाँ के MNAs के पास नहीं है, अथॉरिटी कहीं और है। नौशरवान बरकी साहब जो कि चेयरमैन टास्क फोर्स है, उनकी इंटरफेरेंस है और उनकी बेजा इंटरफेरेंस की वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा। और सिर्फ ये कोई रिफॉर्म्स नहीं है, बल्कि मैं कहता हूँ ये डॉक्टर नौशरवान बरकी की ज़िद है और उनकी हरदर्मी की वजह से ये सिस्टम के में भी लाया गया। उनका इंटरेस्ट क्या है? वो हेल्थ फोर्स के चेयरमैन हैं, क्या है उनका? देखें, वो US बेस्ड एक डॉक्टर हैं और चेयरमैन टास्क फोर्स का उनको चेयरमैन उन्होंने बनाया हुआ है और KPK में भी जितनी तबाही हुई उसके ज़िम्मेदार वो हैं। और बड़ी हैरानकुन बात है कि एक पूरे सूबे में एक सिस्टम फेल हो चुका है, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी जॉब छोड़ के जा चुके हैं और इसके बावजूद फेडरल में भी जो एक वाहिद इदारा था जहाँ पे गरीब लोग पूरे पाकिस्तान से आते हैं, अभी भी 40 से 50% पेशेंट KPK से यहाँ पे आते हैं। इस पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे पेशेंट आते हैं। और मैं आपको बड़ी वाज़ेह बता दूं कि एक नई डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है हमारी, जो कि 2013 में एक पार्लियामेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनी थी और 2018 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी, वो भी ख़तरे में पड़ चुकी है। उसकी ये वजह है कि जो फेडरल मेडिकल कॉलेज था वो यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल कॉलेज था और ये पेम्स जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल था। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स थे जो कि वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो क्लिनिकल ट्रेनिंग अपनी पेम्स में करते थे और फेडरल मेडिकल कॉलेज हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था। मैं आपको कॉपी भी प्रोवाइड करूँगा। 3-4 दिन पहले BOG ने एक लेटर निकाला कि जितने भी कॉलेजेस हैं, फेडरल मेडिकल कॉलेज और बाकी जो पिन से मुंसलिक थे और यूनिवर्सिटी से जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेडिकल कॉलेज था, वो अब BOG के अंडर होंगे, MTI के अंडर होंगे। तो इससे यूनिवर्सिटी का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ चुका है। जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उनका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ चुका है। जो टीचिंग फैकल्टी हमारे सीनियर कंसल्टेंट्स यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, वो भी परेशान हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फॉर इस चीज़ को रिवर्ट किया जाए, क्योंकि इससे जो फेडरल की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ चुका है। अच्छा, आप क्योंकि यंग डॉक्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, तो अब आपका लाएहमल क्या है? अगर क्योंकि कई हफ्तों से आप एहतजाज कर रहे हैं और अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, तो आगे का प्लान क्या करने क्या जा रहे हैं? देखें, अगर तो हुकूमत तक होता और जिस तरह से हमें 9 हफ्ते से अखबार किया गया तो हम बहुत कुछ कर चुके होते, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हम बहुत मुहतात चल रहे हैं। हम जो ऐलान करते हैं उसमें भी हम काफ़ी लचक दिखा देते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पे 8 वार्ड्स कोरोना के हैं और हम लोग वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ ऐसे भी हैं जो रात को वहाँ ड्यूटी करते हैं, सुबह यहाँ एहतजाज पे आते हैं। तो ये गवर्नमेंट के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। अभी भी गवर्नमेंट हमें मजबूर करती है। तो हमारा जो नेक्स्ट प्लान होगा, एक तो हम कोर्ट में भी जा चुके हैं, दूसरी बात ये है कि हम एक धरने का वजारत सेहत के बाहर जाके एक धरना देंगे और इसके अलावा कोई भी हमें मज़ीद जो है नॉन क्लिनिकल सर्विसेज हमने विड्रॉ की हुई हैं और अगर हमें बिल्कुल मजबूर कर दिया जाता है तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे कि हम कोविड की सर्विसेज भी विड्रॉ कर दें। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वसीम ख्वाजा साहब मौजूद हैं जो तर्जुमान पिम्स हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, ये बताएं कि ये हो क्या रहा है? एहतजाज चल रहा है, आप OPD तो खोलें। OPD आप लोगों ने बंद की हुई है। मरीज़ जो हैं 10,000 पेशेंट डेली यहाँ आता है, वो कहाँ जा रहा है? ये क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, देखें, ये देखा जाए तो बेसिकली एहतजाज चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये फ्यूचर में सबकी बेहतरी के लिए एहतजाज चल रहा है, डॉक्टर्स की, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और मरीज़ों के लिए। क्यों? जब ये MTI आ गया, ऑफिस हो गया, तो मरीज़ों को पैसे देने पड़ेंगे, टेस्टों के देने पड़ेंगे, उसके अलावा CT स्कैन कराना पड़ा है, हज़ारों रुपए दाखिल रहेंगे। तब ये इससे अंदाज़ा लगा लें जो फ्यूचर में होना है MTI की वजह से, ये उस लिहाज से ये भी एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, और ये एहतजाज चल रहा है अभी। और जहाँ तक देखा जाए, मरीज़ जो भी आ रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। एमरजेंसी में जो मरीज़ आ रहे हैं वो 90% जो हैं वो OPD के पेशेंट्स हैं। बहुत से मरीज़ों से मैं मिला हूँ, वो कहते हैं हमें कुछ एंटरटेन नहीं किया जा रहा, बंद किया हुआ है। एमरजेंसी पेशेंट कहाँ जा रहा है? देखें, पूरे पाकिस्तान से आते हैं यहाँ पे मरीज़। बिल्कुल आते हैं। एमरजेंसी 24 घंटे खुली है, एमरजेंसी 24 घंटे खुली है। एमरजेंसी का ट्रीटमेंट सबका हो रहा है, ये मैं तरदीद करता हूँ। OPD हाँ, और 90% पेशेंट जो आ रहे हैं एमरजेंसी में वो OPD के पेशेंट्स हैं, वो इमरजेंसी के नहीं है, क्योंकि रियल इमरजेंसी और टाइप की होती है, ये इमरजेंसी के पेशेंट नहीं है। और दूसरी बात ये है, ठीक है, जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। और जहाँ तक पेशेंट्स का ताल्लुक है, 10,000 डेली आते हैं, ठीक है, लेकिन इतने सीरियस नहीं होते। इसका फ़ैसला इस तरह बता रहा हूँ कि जब रमज़ान शरीफ होता है तो उस वक्त OPD 2,000 पे चली जाती है,
اس سے اندازہ لگائیں کہ رمضان شریف میں 2000 مریض آتے ہیں، روزانہ 10,000 آتے ہیں. 2000 پیشنٹ سر، 10 پیشنٹ بھی اگر سیریس ہوں ایک بھی آئیں تب بھی ہم اس کا کیئر کرتے ہیں. ہم تو موجود ہوتے ہیں، چاہے 10,000 آئے چاہے 20,000 آئیں. ٹھیک ہے پیشنٹ. ٹھیک ہے. خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ جو MTI سسٹم ہے، یہ جو بل ہے، آرڈیننس ہے، اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو چلے پتہ لگ گیا کہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے، ایک عام آدمی، غریب آدمی جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اس کی صحت کا. اوکے، اور کیا اس کے نقصانات ہیں، تھوڑا وہ بھی بتائیں. دیکھیں نا، اب دیکھیں کئی لوگ یہاں پہ جو بھی آتے ہیں بیچارے امیر ہے غریب ہے، سارے یہاں علاج کرانے آتے ہیں، اور پھر جب غریب لوگ بیچارے نہیں آ سکیں گے، جب غریب لوگ نہیں آ سکیں گے وہ علاج ان کو ممکن نہیں ہے. جب علاج ممکن نہیں ہوگا تو ان کی ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہو جائے گی. اب یہ بتائیں، یہ جو احتجاج چل رہا ہے اس میں اب حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی، کوئی پیش رفت ہوئی؟ اور ابھی تک تو ہماری جن لوگوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے بالکل کوئی یقین دہانی نہیں کرائی، حکومت نے بالکل جو ہے اس حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لیا. تو اب آگے کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے MTI کو کرے. ٹھیک ہے، مین بات تو وہی ہے، پرائم منسٹر نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ چاہیے MTI بل کو واپس کریں. بل کو واپس کریں، سیدھی سی بات. باقی اگر وہ کہتے ہیں ہم رول چینج کریں، یہ کریں، رول چینج اگر آج کی ہے کل بھی چینج ہو سکتے ہیں. اس لیے مین جو چیز ہے اس کو ایک MTI کو ختم کرنا ہے جو ہے وہ بہتری ہے. اگر جب تک MTI ختم نہیں ہوگا تب تک یہ پمز والے احتجاج کرتے رہیں گے، پمز میں بھی، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی، ڈی بلاک میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ایکشن کرنا پڑا وہ پورا سٹاف کرے گا گورنمنٹ کے اگینسٹ. بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ ترجمان پمز وسیم خواجہ صاحب موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسفندیار خان صاحب، جو پورے پاکستان کے چیئرمین ہیں. یہ جو احتجاج چل رہا ہے گرینڈ الائنس ہیلتھ، اس کے چیئرمین ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. کئی ہفتوں سے آپ کا احتجاج چل رہا ہے، تو کیا حکومت کے کسی نمائندے نے، کسی منسٹر نے آپ سے رابطہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 9th ویک ہے، یہ 9واں ہفتہ ہمارا، تیسرا مہینہ جاری ہے ہمارے اس پروٹیسٹ کا. ہمارے مذاکرات کافی مرتبہ ہوئے ہیں. ہم نے MNA سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہمارے اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن ہیلتھ ڈاکٹر فیصل سلطان سے بھی ہماری 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. حیرانی والی بات یہ ہے کہ جب ہم کس سے ملاقات ہوئی ہے، تھوڑی اس کی تفصیل بتائیں. ہماری ملاقات نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر صاحب سے ہوئی ہے. ہماری ملاقات ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈیوالا سے ہوئی ہے. SAPM ڈاکٹر فیصل کے ساتھ ہوئی ہے. علی اوان صاحب جو MNA PTI کے لوکل، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اور جو ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. حیرانی والی بات یہ ہے کہ جب SAPM صاحب کے ساتھ ہم نے ملاقات کی آج سے تقریباً کوئی 5 ہفتے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے مطالبات جینون ہیں اور ان کو ہم پازیٹیولی اس کو دیکھیں گے اور اس کو آرڈیننس میں انکارپوریٹ کروا کے اس میں امینڈمنٹ لے گئے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 9 ہفتے گزرنے کے بعد بھی اس میں کوئی گراؤنڈ پہ کوئی پازیٹیو پیش رفت نہیں ہو سکی، اور ہم مسلسل یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں. اور ایک ہی ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ جو کارپوریٹ باڈی بنایا گیا ہے پمز کو، جو 4000 ملازمین کو یہاں سے نکالا گیا ہے، جو پرائیویٹ پریکٹس شروع کر دی گئی ہے، یہ ریفارمز نہیں ہے بلکہ ریفارمز کے نام پہ عوام دشمنی کی ایک پالیسی. مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ آرڈیننس مکمل طور پہ واپس نہ ہو، تو کوئی درمیانی رستہ اگر نکالا جائے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے، یا آپ کی مین ڈیمانڈ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا مین ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو MTI ایکٹ KP کے اندر، پنجاب کے اندر اور اسلام آباد میں، یہ ہمیں اس صورت میں قبول نہیں ہے. اس میں ہماری جاب سیکیورٹی ختم کر دی گئی ہے. اس میں یہاں پہ پرائیویٹ پریکٹس جو شروع کر دی گئی ہے، یہ جو غریبوں کے ٹیکس کے اوپر بنے ہوئے سرکاری اسپتال ہیں، یہ باڈی کارپوریٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتے. یہ غیر آئینی اقدام ہے اور ہم اس غیر آئینی اقدام کی کسی بھی صورت حمایت نہیں کر سکتے. ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر ریفارمز لے کر آنے ہیں تو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھ کے پنجاب، KP اور اسلام آباد میں ایک ہی قانون متعارف کرایا جائے. بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو سنی آپ نے اسفندیار خان صاحب کی. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ندیم چودھری صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور ہیلتھ بیٹ بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں، بڑی نظر رکھتے ہیں. ندیم چودھری صاحب، یہ بتائیں کہ یہ آرڈیننس کیا ہے؟ کئی ہفتوں سے یہاں احتجاج چل رہا ہے. KPK میں بھی جو ہے یہ آرڈیننس کامیاب نہیں ہوا، پنجاب میں بھی احتجاج چل رہا ہے. تو یہ اس آرڈیننس میں ایسا مسئلہ کیا ہے، تھوڑا یہ تو بتائیں. اچھا، اس آرڈیننس میں جو حکومت اپنے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اس سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ سسٹم ٹھیک ہونے کے بجائے تمام تر سسٹم خراب ہو رہا ہے. اب آپ جو پہلے سے سسٹم موجود ہے، اگر اس کے اندر خامیاں دور کر دیں تو وہ سسٹم بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اس پورے سسٹم کو انہوں نے ایک نئے سرے سے بنانے کی کوشش کی ہے اور ایک نیا سسٹم کھڑا کر دیا ہے، جس سے سب سے زیادہ مسائل ایک عام آدمی کے لیے ہوں گے. اور عام مریض جب آئے گا تو اسے پرچی کی
की फ़ीस भी देनी होगी। आम मरीज़ जब एमरजेंसी में पहुंचेगा तो उसे लैब टेस्ट की फ़ीस भी देनी होगी। आम मरीज़ का जब ऑपरेशन होगा तो उस ऑपरेशन के पैसे भी अदा करने होंगे। आपने इस आर्डिनेंस को पढ़ा होगा कि जो सरकारी स्टेटस है यहाँ के मुलाजमीन का वो चेंज हो गया, वो प्राइवेट हो गए। जी बिल्कुल, जो आपका आर्डिनेंस है इसके तहत जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो चूँकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुलाजमीन हैं और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास चला गया और सरकारी मुलाजमीन यहाँ पर डेपुटेशन पर काम करेंगे, वो सरकारी मुलाजम नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही जो उनके पास जो स्टेटस था, जो सरकारी मकान उनको मिल रहे थे, वो सरकारी मकान जो हैं वो भी इनसे ले लिए जाएंगे। लास्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी का आर्डिनेंस आया था उस वक्त इनको नोटिस जारी कर दिए गए थे कि आपका स्टेटस सरकारी नहीं रहा, इसलिए आप इसके नहीं कि आप सरकारी मकान में रह सकें। ये तमाम मुलाजमीन के साथ हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट आई तो इनके तरजीहात में था हेल्थ और एजुकेशन, तो हेल्थ की बीट को आप बड़े अरसे से देख रहे हैं, तो आप बताएं जो इनकी तरजीहात में था हेल्थ, क्या वो मेयार पे पूरा उतर रहे हैं? क्या आपको नज़र आ रहा है कुछ? असल में हेल्थ सिस्टम जो है वो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने के लिए तैयार नहीं है। और उसकी बड़ी मिसाल आपके सामने ये आर्डिनेंस है। KPK में इनका आर्डिनेंस मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका था और वहाँ जितने सीनियर डॉक्टर हैं वो रिज़ाइन दे के जा चुके हैं। और इस आर्डिनेंस में एक दूसरी चीज़ आप ये देखें कि वहाँ पर इन्होंने जो डायरेक्टर बनाए, डायरेक्टर मेडिकल, डायरेक्टर नर्सिंग, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, और वो जो डायरेक्टर थे वो नौजवानों को रखा गया और जो HOD थे जो 30 साल से डॉक्टर काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस उनको उनके मातहत कर दिया गया और उनके 2 नोटिस के बाद उनको नौकरियों से फ़ारग भी कर दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे वो रिज़ाइन दे के चले गए और उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया सिर्फ इसलिए कि ये सिस्टम उनको ख़राब करने पे तुला हुआ है। अच्छा ये बताएं कि ये जो वफाक में भी अभी आर्डिनेंस ले आए हैं तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन कौन है? पिम्स में किसको बनाया जा रहा है? यहाँ पर डॉक्टर हमायूं हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया, जो कि वज़ीर आज़म के ज़ाती मालिज भी हैं और दूसरी बात वो PTI की CEC के मेंबर भी हैं और जो उनकी कमेटी के मेंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर अपने वर्कर को उस जगह पर लगाना चाह रहे हैं जो अहम तरीन पोस्ट है। और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा ये देखिए कि पिम्स से चंद गज़ के फासले पर उनका अपना ज़ाती हॉस्पिटल मौजूद है, क्लिनिक है, जहाँ पर वो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और वज़ीर आज़म के ज़ाती मालिज भी हैं और उस दोस्ती की वजह से उनको यहाँ पर बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने सीनियर सहाफ़ी नदीम चौधरी की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा मौजूद हैं जो वजारत सेहत की पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि कई हफ्तों से एहतजाज जारी है इस आर्डिनेंस के ख़िलाफ़। पहले आप इसको KPK में आपने नाफिज किया, वहाँ पे भी कामयाब नहीं हुआ, फिर पंजाब में भी एहतजाज हो रहा है और वफाक में भी हो रहा है, तो आर्डिनेंस ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखें जी, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा और आज से पहले भी लोग यही कंप्लेंट करते थे कि जी हमारे हॉस्पिटल्स के हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पेशेंट्स को बहुत सारी शिकायत होती थी, वहाँ पे बहुत सारी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स होती थी। तो उनके ऊपर भी आप देखते हैं कि अक्सर हड़तालें होती थी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जी हॉस्पिटल्स की स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है, वहाँ पर हमें सर्विसेज सही नहीं मिल रही, डॉक्टर्स हमारी बात नहीं सुनते हैं। वो जब दिल करता था हड़तालों पे जाते थे, OPDs बंद हो जाती थी और दवाइयों की अक्सर मसले होते थे, मशीनरीज साल ख़राब पड़ी रहती थी और उनकी रिपेयर के मसले होते थे। तो ये जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है ये एक रिफॉर्म्स का एक सिलसिला है और इसके अंदर सिर्फ ये कि हॉस्पिटल्स को ऑटोनमस किया जा रहा है। वो ये प्राइवेटाइजेशन का एक जो कॉन्सेप्ट लोगों में है वो ऐसी बात नहीं है, वो प्राइवेट नहीं होने जा रहे, वो ऑटोनमस होने जा रहे। आपकी बात मान ही लेते हैं, अगर ये एक बेहतरी की तरफ एक कदम है, एक बड़ा अच्छा कदम है, तो फिर एहतजाज वफाक में भी, पंजाब में भी, KPK में भी क्यों? देखें, जिस वक्त भी कोई नया सिस्टम आता है तो जाहिर है उसके अंदर जो इतने बरसों की एक चली आ रही होती है एक सिस्टम, उसमें चेंजेस आते हैं। अब इसके अंदर ये है कि डॉक्टर्स को थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनकी सिविल सर्वेंट होने का जो है वो शायद ख़त्म हो जाएगा, मगर इसके अंदर उनको ऑप्शन दी गई है कि अगर वो सिविल सर्वेंट भी रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। और अगर देखें, इसमें तो हमारी बात हुई एम्प्लॉइज़ से, मेडिकल स्टाफ था वहाँ पे, डॉक्टर्स
تھے, پیرامیڈیکل سٹاف تھا, وہ کہتے ہیں ہمارا اسٹیٹس ہی چینج ہو گیا ہے, ہم نے ساری عمریں اس ہاسپٹل کو دیں, اب ہمیں جو ہے وہ ایک پرائیویٹ اس کے انڈر کیا جا رہا ہے اور ہماری وہ مراد وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی, تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ نہیں دیکھیں, جو ایم ٹی آئی کے تحت جو ملازمین اس میں کنٹینیو کریں گے, اگر وہ ایم ٹی آئی کے امپلائی ہوں گے تو ان کی تنخواہوں میں بہت ایک خاطر خواہ اضافہ ہوگا جو گورنمنٹ پیز کا اسکیل سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان کو صرف یہ کچھ چیزیں ہیں جو ان کے تحفظات ہیں کہ ان کو پرائیویٹ پریکٹس ہاسپٹل کی پریمیسز میں کرنی پڑیں گی یا دوسری کچھ چیزیں ہیں, تو ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. مراد بھی ان کو ملیں گی جو ایک گورنمنٹ جو ملازم ہوتا ہے اس کو جو مراد ملتی ہیں, تو اس قانون کے تحت جو آرڈیننس آ رہا ہے وہ مراد بھی انہیں ملیں گی. دیکھیں, جو گورنمنٹ سرونٹس ہوتے تھے ان کی تنخواہیں اتنی کم ہوتی تھیں کہ وہ خود بھی بات کرتے ہوتے تھے کہ ہمیں بہت سارے دوسرے اگر ہم دیکھیں تو ان کے مقابلے میں وہ بہت کم ان کے پے اسکیلز تھے. تو اس میں جب ان کے پے اسکیلز جو ہیں وہ کئی گنا اضافہ ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مراد میں شاید تھوڑی سی جو ایک ہوتی ہے وہ ان کو کمی محسوس ہوتی ہو, مگر وہ کمپنسیٹ اس طریقے سے ہوگی کہ ان کو مراد کی جگہ ان کی پے ریزز ہو جائیں گی, ان کو بہت ایک ہینڈسم پے, کئی گنا ایک سول سرونٹ سے زیادہ ان کو پیز ملیں گی. اس میں بات صرف یہ ہے کہ اس میں ڈاکٹرز کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا اور جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ وہیں ہاسپٹل کی پریمیسز میں ڈیل ہوں گے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہاسپٹل میں اگر کوئی مشینری خراب ہے تو اس کا پرزہ وہ فائل جو ہے وہ ہیلتھ منسٹری میں, پھر فائنانس منسٹری میں, اور پھر بہت جگہوں پہ وہ پھرتی رہتی تھی اور مہینوں تک مشینیں, ایم آر آئی کی مشینیں, سی ٹی اسکین کی مشینیں وہ خراب پڑی رہتی تھیں. اب یہ کہ یہ فیصلے ہاسپٹل کے اندر ہوں گے, بجٹ ہاسپٹل کے اندر ہوگا, صبح مشین خراب ہوگی, شام تک اس کی ریپیئر ہو جائے گی. دوسرے معاملات بھی اسی طرح ہیں کہ آپ کو ہاسپٹل کے اندر کچھ ڈیسیجنز فوری طور پہ کرنے پڑتے ہیں. اچھا میم, اس میں تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ اس میں اور بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ اس آرڈیننس میں کہ ایک غریب آدمی جو پہلے فری علاج کرواتا تھا, ہمیں احتجاج میں پتہ لگا کہ پرچی کی جو فیس ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے, اس کے علاوہ جو وہاں پہ ٹیسٹنگ ہے اس کی فیس بڑھائی جا رہی ہے, اس کے علاوہ جو وہاں پہ آپریشنز ہوں گے, سرجریز ہوں گی یا جو بھی علاج ہوگا اس کی فیس کو بہت بڑھا دیا گیا ہے اور فری علاج نہیں ہوگا. تو ایک مزدور اگر وہ ایمرجنسی صورت میں آتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پہلے وہ سرکاری ہاسپٹل میں آتا تھا, اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا تھا, تو غریب آدمی کہاں جائے گا؟ دیکھیں جی, یہ تھوڑا سا مس کانسیپٹ ہے. اس کے اندر جو ڈیزرونگ لوگ ہوں گے ان کو آج بھی فری علاج ملے گا اور اس کے لیے سسٹم ڈیوائز کیے جائیں گے, زکوٰۃ کے سسٹم ہوں گے, دوسرے سسٹمز ہوں گے, ان کو کیٹیگرائز کیا جائے گا. جو ڈیزرونگ لوگ ہوں گے وہ ان کو فری علاج ملے گا. یعنی یہ فری علاج ہوگا, کوئی بھی غریب آدمی جائے گا, یہ جو انفارمیشن ہے یہ غلط ہے؟ تمام لوگوں کے لیے فری نہیں ہوگا, باقی لوگوں کو تھوڑی سی جو ہے وہ پیمنٹ کرنی پڑے گی. پر آپ نے دیکھا ہے کہ ان ہاسپٹلس میں وہ لوگ بھی جاتے ہیں جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں بھی علاج کرواتے ہیں اور وہاں پہ وہ بڑی خوشی پیمنٹ دے کے بھی کرواتے ہیں. یہاں دیکھیں وہ تو ایک امیر بندہ تو کسی بھی کارپوریٹ ہاسپٹل میں جا کے علاج کروا سکتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں ایک عام مزدور کی, ایک غریب کی, وہ کہاں جائے گا؟ جی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہوں گے ان کی کیٹیگریز وہاں پہ بنائی گئی ہیں, ان کو فری ہی علاج ملے گا, ان کے ٹیسٹ بھی فری ہوں گے اور باقی لوگوں کے لیے سبسڈائزڈ ہوں گے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک سی ٹی اسکین ہے, اگر آپ باہر کسی پرائیویٹ لیب سے کراتے ہیں تو وہ 15,000 میں ہوتا ہے, مگر یہاں پر جو ریٹ رکھا گیا پنجاب کے میں ہاسپٹلس کے آپ کو بتا رہی ہوں وہ 2,500 ہے. تو 15,000 اور 2,500 میں بہت فرق ہوتا ہے, مگر پھر بھی میں یہ کہتی ہوں کہ جو بالکل ڈیزرونگ لوگ ہوں گے ان کو فری علاج ملے گا اور باقی لوگوں کو ایک نامنل سی پرائز کے اوپر جو ہے وہ علاج مل جائے گا. مگر اس سے کوالٹی آف ٹریٹمنٹ, کوالٹی آف میڈیسنس, کوالٹی آف سروسز جو ہے وہ بہت امپروو ہوگی اور اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اب وہ نہیں ہوگا کہ پیشنٹس جا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر ڈاکٹرز اٹینڈ نہیں کر رہے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اوکے, اچھا آپ کے اسلام آباد کے تینوں ایم این ایز اور معاون خصوصی ہیلتھ فیصل سلطان صاحب ان مطالبات کو جائز مانتے ہیں اور ان سے ملے اور انہوں نے کہا ملازمین کے تمام مطالبات درست ہیں, تو پھر ان کو حل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں ان معاملات کے اوپر ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ ایک
فیصل سلطان صاحب اور وہ جو دوسری ٹیم ہے وہ سارے کچھ چیزوں کے اوپر ایگری کر گئے ہیں اور ان چیزوں کے مطابق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جہاں پر ضرورت پڑے گی امینڈمنٹ کی یا کچھ وہ کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ وہ جو وہاں کے ملازمین ہیں اور جو وہ سول سرونٹس ہیں ان کا حق ہے, ان کے مطالبات کو سنا بھی گیا ہے, ان پہ غور بھی کیا گیا ہے اور ان میں سے بہت سارے مطالبات ایسے ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کہنے کے مطابق چینجز بھی آئیں گے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنی آپ نے ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ کی, پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے ہیلتھ, اور انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی ایک درمیانی رستہ نکال لیا جائے گا. یہ جو پرابلمز ہے اس کو فوراً ختم کیا جائے گا اور اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, سسٹم کو بہتر کیا جا رہا ہے. اور یہ جو انفارمیشن تھی کہ یہ ایک جو غریب آدمی ہے اس کو فری علاج نہیں ہوگا, اس میں باقاعدہ ایک سسٹم بنایا گیا ہے اور اس میں جو ڈیزرو بندہ ہوگا اس کا علاج فری ہی ہوگا. تو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اس معاملے کو, یہ دیکھ رہے ہیں حکومت, اور جلد ہی یہ احتجاج ختم ہوگا. ناظرین, آپ نے ویوز سنے ڈاکٹرز کے, پیرامیڈیکل سٹاف کے, میڈیکل کے احتجاج ہم نے کور کیا. آپ کو پورے پروگرام میں ہم نے تمام تر چیزیں سامنے لائی, صحافیوں سے بھی ڈسکس کی اور حکومت سے بھی. تو امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.